بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، کیا چور کو بھی صدقہ ہوتا ہے؟ کیا زناکار یعنی بدکار عورت کو بھی صدقہ ہوتا ہے؟ کیا مالدار کو بھی صدقہ دیا جاتا ہے؟ میرے دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ ایک آدمی نے صدقہ کیا، میرے دوستو، مالدار کو دیا، چور کو دیا، اور زناکار کو دیا یعنی بدکار عورت کو دیا۔ تو میرے دوست بزرگوں، ساتھیوں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صدقے کے بارے میں؟ میرے دوست بزرگوں، ساتھیوں، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے، میرے دوست بزرگوں، ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا، میں آج رات کو چپکے سے صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو چپکے سے صدقے کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا، صدقہ دیا گیا۔ صدقہ کرنے والے نے کہا، اے اللہ، چور کو صدقہ کرنے میں بھی آپ کے لیے ہی تعریف ہے کہ اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ آج رات بھی ضرور صدقہ کروں گا، آج رات بھی ضرور صدقہ کروں گا کہ پہلا تو برباد ہو گیا۔ چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں صدقہ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ آج رات بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا۔ پھر تیسری بار ارادہ کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ رات مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ صبح چرچا ہوا کہ رات مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ دینے والے نے کہا، اے اللہ، چور کو، بدکار عورت کو اور مالدار کو صدقہ دینے پر آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو ایسے لوگوں کے دینے کے قابل بھی نہ تھا۔ خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے۔ اور بدکار عورت پہ اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ بدکاری سے توبہ کر لے۔ جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اسے غیرت آئے گی۔ اور مالدار پر اس لیے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فائدہ اس آدمی کے اخلاص کی وجہ سے 3 صدقے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے۔ اس آدمی کے اخلاص کی وجہ سے 3 صدقے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی ایک ساتھ سفر پر نکلے، چلتے چلتے رات ہو گئی۔ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔
اسی دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی یہ صورت ہے کہ سب اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے اعمال کے واسطے سے دعا کی۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا، ماں باپ سے پہلے نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس لوٹ کر آیا تو ماں باپ سو چکے تھے، پھر بھی میں نے ان کے لیے شام کا دودھ دھوا اور اسے پیالے میں لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ اس وقت بھی سو رہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل و عیال غلاموں کو دودھ پلانا بھی پسند نہیں کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے سرہانے کھڑا ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور وہ جاگے تو میں نے انہیں دودھ دیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے اس سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن باہر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچیری بہن تھی جو مجھے بہت ہی زیادہ محبوب تھی، میں نے ایک بار اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ تیار نہ ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس سے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ اکیلے میں مجھ سے ملے۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں تو اس نے کہا، میں تمہارے لیے اس بات کو حلال نہیں سمجھتی کہ تم اس مہر کو ناحق توڑو۔ یہ سن کر میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا اور میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں نے وہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیے جو اسے دیے تھے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی لیکن پھر بھی نکلنا ممکن نہ ہوا۔ تیسرے نے دعا کی، اے اللہ، کچھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا، یہاں تک کہ مال میں بہت کچھ اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مزدور ایک دن آیا اور آ کر کہا، اللہ کے بندے، مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں، غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ تمہاری مزدوری ہے، یعنی تمہاری مزدوری کو کاروبار میں لگا کر یہ منافع حاصل ہوا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ میری وضاحت کے بعد وہ سارا مال لے گیا، کچھ نہ چھوڑا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو یہ مصیبت
جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا اور سب باہر نکل آئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے دوستو بزرگوں ساتھیوں، اس لیے ہم نیک اعمال کیا کریں، اللہ تعالیٰ مصیبت سے نکال دیتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے نیکی کرتے رہیں اور بہت زیادہ نیکیاں کرتے رہیں اور گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، کیونکہ میرے دوستو بزرگوں ساتھیوں، نیکی کا کرنا جو ہے میرے دوستو ہدایت پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرماوے، اللہ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستو اچھی باتوں کا حکم کرتے رہیں اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرتے رہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور چاہیے تم میں سے ایسی جماعت ہو، اس کا ترجمہ ہے، اور چاہیے تم میں سے ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرے، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے لوگوں کو منع کرے، اور ایک اللہ تعالیٰ پر کیا رکھے؟ ایمان رکھے۔ میرے دوستو بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اچھی باتوں کا حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اس کا آیت کا ترجمہ ہے کہ اس سے بہتر اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ حدیث میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے، نیکی کا حکم کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔